آپ کے خاندان کو میرے کو مان کر کے ہمارے ترقی ہر مصیبت آپ کو آپ لوگ اپنے مذہب اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے جو ہمارا سلسلہ قادریہ ہے اس سے مضبوطی سے قائم رکھیں اپنی اولاد کو اپنے عقیدے سے مضبوطی سے چلائیں اور اس کے ساتھ کسی اور کے مذہب کسی اور کے ایمان کسی اور کے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ مت کریں ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے مذہب کے بارے میں کسی کے عقیدے کسی کے ایمان کے بارے میں کچھ بات کریں ہم اپنے عقیدے سے مضبوطی سے چلیں دوسرا کچھ لوگ خدا سے کم بھروسہ رکھتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے سکھا دیا خدا تعالیٰ کی ذاتی بے آواز ہوتی ہے خدا نے لبنان میں اسرائیل نے معصوم بچوں کو عورتوں کو نوجوان بچوں کو ہماری طرح کے ادا کیا اس پہ امریکہ کے پیسے والے مشہور لوگ سے ٹیلی ویژن اخبار ریڈیو میں کہتے رہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ مسلمانوں کو لبنان کو غزہ کو پورا تباہ کر دیں آج وہی پیسے والے امریکہ میں ٹیلی ویژن پہ رو رہے ہیں کہ ہماری زندگی بھر کی کمائی ختم ہو گئی ہم مر گئے لٹ گئے خدا کی جان دیکھو ایک جگہ پہ برف باری کا طوفان تباہ کر رہا ہے امریکہ کو اور دوسری طرف آگ لگ گئی ہے سپر پاور آج تک بجھا نہیں لگ رہا اور لوگوں کو موقع نہیں ملا ٹائم نہیں ملا لوگوں کے لیبا پیسے گاڑیاں گھر سے نکال نہیں سکے سب کچھ تباہ ہو گیا یہ میرے رب کی لاٹھی جو بے آواز ہے اب ہر ایک کو اپنے رب سے بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ غریب مسلمان نہیں لڑ سکے کیوں ان کی فوج کمزور تھی ان کے پاس فوج نہیں تھی میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں نہ ہم غزہ بننا چاہتے ہیں نہ لیبنان بننا چاہتے ہیں نہ سوریا بننا چاہتے ہیں نہ عراق بننا چاہتے ہیں ہم اس وقت رہنا چاہتے ہیں اس وقت ہم کیسے رہیں گے جب اپنی فوج کو ہم مضبوط کریں گے ہم بھی مضبوط رہیں گے ہم نے فوج کو کمزور کر دیا ہم بھی رسوا ہو جائیں گے اس لیے ہر نماز کے بعد آپ پاکستان کے لیے درگاہ کے لیے جماعت کے لیے اپنی فوج کے لیے دعا ہو رہے ہیں خدا ہماری فوج کو اپنی ہمت دے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے ہماری حفاظت کرے آج جو دہشت گردی قابو دے رہا ہے کون دے رہا ہے زیادہ نہیں ہے فوج ہے ہر دوسرے دن اخبار میں آتا ہے کہ اتنے فوجی شہید ہو گئے جو شہید ہو گئے ان کو تو خدا نے ایک اچھا مقام دے دیا
اور جو زخمی ہو گئے اس میں سے کتنے ایسے بھی ہیں چلنے چلنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی آپ ہو گئے۔ دوسرا، جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہیں صلاۃ شریف درود شریف پڑھیں۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، تو بڑا اجر آپ کو دنیا میں ہی آخرت میں ملے گا۔ آپ اپنی بچوں پہ زیادہ توجہ دیں، بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دیں، کیونکہ بچے پڑھ لگ جائیں گی آگے اپنا گھر اپنے بچوں کو سنبھال سکیں گی۔ میں 1 مہینے سے جماعت میں ہوں اور میری بچیاں دونوں میرے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جہاں جاتے ہیں بچوں کو کیوں لے کے جاتے؟ میری مرضی، کہا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، جماعت میں بچوں کو لے جاتے ہیں۔ جماعت والوں کو منع کرو، آئندہ اپنی فیملی کو اپنی بچیوں کو بھی میرے پاس لگا کے نہیں آئے۔ اگر وہ اپنی بچوں کو نہ کرے، اگر وہ اپنی بچیوں کو اپنی فیملی کو اپنی ماں کو اپنی بیویوں کو پوری عورتوں کو اپنی اولاد کو میرے پاس لا سکتے ہیں اور میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تو پھر میری بچیاں ہمارے لیے ان کو جب میں آ رہا تھا تو بچیاں کیا بچے جو 1 مہینے سے گھر سے نکلی ہوئے ہیں، بابا گھر کب چلے؟ میں نے کہا 1 ہفتہ اور رکو پھر چلیں گے گھر۔ آپ اپنی بچوں کی تعلیم سے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور آپ کے جو بچے ہیں لڑکوں کی صحبت پہ توجہ دیں، لڑکوں پہ آنکھ رکھیں۔ اگر ایک دفعہ بچہ غلط صحبت میں آ گیا تو ماں باپ کے لیے بھی پریشانی، پڑوسیوں کے لیے بھی پریشانی، رشتے داروں کے لیے بھی پریشانی۔ بچوں کو اچھی صحبت، تھوڑا سختی، تھوڑا پیار، خدا تعالیٰ کرے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ آپ کے جو چھوٹے ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کے دل میں بڑوں کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو، اور بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے پیار اور محبت پیدا ہو۔ کافی وقت میں جماعت میں تھا تو میری عادت سے شام کو کچھ لوگ بیٹھا لیتا تھا، اس سے حال حوال لیتا تھا، کیسے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، اور خصوصاً میں ان کی بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ بچیاں کیا کر رہے ہیں۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کہ ہماری جماعت کی بچیاں ہیں، خدا کے فضل و کرم سے فوج میں بھی آ گئی ہیں، کچھ ڈاکٹر بن گئی ہیں، کچھ وکیل بن گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے۔ پھر میں نے زمینداری کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا زمینداری میں ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے پھر دوسرا سوال کیسے کر رہے ہیں؟ پچھلے 12-13 سال سے میں جماعت میں دوستوں میں جہاں جاتا ہوں سب کو مثال دیتا ہوں، آسٹریلیا کی، امریکہ کی، یورپ کی، جن لوگوں نے مان رکھا ہے وہ سکھی ہیں۔ میں نے پوچھا اگر آپ کی اس لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو بھائی کر رہے ہیں، تو بچی سے کر رہے ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے ہمیں، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، فرٹیلائزر جس کو کھان کہتے ہیں وہ مہنگا،
لیکن فصل کی قیمت ہمیں نہیں ملتی. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں مال ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو. میں نے کہا جب آپ مانتے ہو کہ مال کی وجہ سے فائدہ ہو آپ رکھے ہو فائدہ ہو رہا ہے, بکری رکھے ہو فائدہ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا پھر یہ باقی فصل آپ کس لیے اگاتے ہو؟ آپ اپنے مال کے لیے چارہ اگاؤ اور مال بناؤ. ایک سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ مان بھی رہے اور پھر اس کو بڑھا بھی رہے, میرا مال بڑھا. کیونکہ حضور پاک کی سنت ہے مال رکھنا, بکری رکھنا, جانور رکھنا. ہم حضور پاک کی سنت سے کریں گے, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, برکت ہوگی. نہیں کما سکتا وہ اپنا مال کی طرف چلا جائے, اسی زمین میں اپنے جانوروں سے ایک چارہ لگائے, اس سے بڑے فائدے میں رہے گا. خدا کرے آپ لوگوں کی مال سے فائدہ ہو. میں مطمئن ہوں کہ جماعت میں دفعہ ہماری بچیاں پڑھتی رہی ہیں, بچوں پہ زیادہ توجہ دیں. اور دوسرا کچھ جگہوں پر مجھے افسوس ہوا کہ بچیوں کو ان کا شرعی حق پراپرٹی میں جائیداد میں نہیں دیتے. یہ بالکل غلط بات ہے. بچوں کا بھی حق ہے, بچوں کو بھی ملنا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز بیچ گیا اور بچی کے نام سے دی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جب فوت ہو جاتا ہے اور جب آپ کے نام سے جائیداد ہے اس میں بچوں کا حق ہے. بھائی کیا کرتے ہیں نہیں دیتے, وہ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں. بچوں کا شرعی حق ملنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو لالچ میں آ کے گناہ نہ کریں. خدا کو قیامت دکھائیں گے, خبر قیامت دکھائیں گے, میں اللہ کا حق کرا گیا ہوں, حق آنا سنا ہے. دوسرا جو عزت بیاج ہے, بیاج کا مطلب کیا ہے؟ بیاج کا کاروبار کرتا ہے خدا کے حدیث سے جنت کرتا ہے. یعنی آپ ہم کو ہم اپنے خدا کے رسول سے جنت کرنے کے قابل ہیں, ہماری ایسے کی تو نہیں ہے. بیاج سے دور رہو, اپنے عقیدے سے رہو, کسی اور کے عقیدے سے مت کرو. 70 سال سے قوم کے ساتھ جو بھی حاکم آیا جھوٹ بولتا ہے, قوم کو بیوقوف بناتا ہے. کبھی ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں, لیکن ایک پہلی دفعہ ہے کہ میں قوم کو بیوقوف بنانے کے کہ ہمارے حاکم ہیں اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنانا ہے. جہاں بیٹھتے ہیں ساری مہنگائی ختم ہو گئی, سب کچھ اچھا ہو گیا, جب سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. مہنگائی اپنی جگہ پہ, یہ تو فوج کو دعا کرو کہ ہندوستان گروپ دے رہے ہیں, دہشت گردی کو فوج منہ دے رہی ہے, فوج کو آپ کو گناہ کریں, فوج کے خلاف بات کرنا بہت آسان ہے. تو میں بھی کر سکتا ہوں, اس کے بعد کیا باہر ہم گھر سے نکل سکتے ہیں اگر فوج نہیں ہو. فوج کی قدر کریں, اپنی اولاد کی اپنی سے ذہن میں ڈالیں کہ یہ فوج ہماری ہے,
اس فوج کی وجہ سے ہماری عزت ہے. ہم اس فوج کو ہٹا دو, ہم کہاں ہوں گے؟ جو دادا میں ہوا ہے, جو لبنان میں ہوا ہے, وہی ہمارے ساتھ ہوگی. پھر کیا کریں گے ہم؟ اس لیے ہمیشہ دعا کو اس ملک نے ہمیں نام دیا ہے, عزت دی ہے. خدا کرے یہ ملک تا قیامت قائم کرے. آپ لوگ دعا کرو, انشاءاللہ تعالیٰ خدا کرے گا کہ ہم سب اپنی زندگی اتنی بھی عزت سے گزارتے جائیں, کیونکہ جو کام آپ اچھا کرو گے وہی چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے. کسی پڑوسی کے کام آؤ گے تو پڑوسی یاد کرے گا, کسی غریب رشتے دار کے کام آئے وہ یاد کرے گا. باقی بڑے آدمی کے لیے کچھ نہیں کرو, کبھی یاد نہیں کرتا. بڑے آدمی کو تو چھوٹے کو استعمال کرنا آتا ہے, کام نہیں آتا بڑا آدمی. میں نے کچھ ایک مہینے سے گھر سے باہر جماعت میں ہم دوستوں سے ملا ہوں. تقریباً 90% غریب لوگوں سے میں ملا ہوں. غریب لوگوں کے دل کی آواز مجھ تک پہنچی ہے اور میں خوش ہوں. کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی افسوس کرتے ہیں. بیٹی کو خدا کی رحمت ہے. آپ لڑکوں پہ لڑکا پیدا ہونا چاہیے, لڑکا بہت کو پوری مار کے لے گئے تو پوری صحبت آپ نہیں کرو گے, صحیح راستے سے نہیں چلاؤ گے. میں تو جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ میری دونوں بیٹیاں ہوتی ہیں. جماعت میں جاتا ہوں میری بیٹیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ خدا کے عزت میں روزی میں برکت عطا فرمائے. خدا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں, سیدنا پاک کے صدقے میں پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے. خدا تعالیٰ اپنی اولاد کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھنا, اپنے پڑوسیوں کو بھی بتانا کہ دیکھو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, اس پر اور کچھ نہیں کر سکتا. ایک جگہ پہ برف, دوسری جگہ پہاڑ. یہ میرے رب کی شان ہے جو کہتے تھے کہ مسلمان کو ختم کر دو, دادا میں جو ہے لبنان کو ختم کر دو, یہودیاں بتا دے رہے تھے. اب سے میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے تو روک سے تو دکھائیں. خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے. Thank you.